ابراہیم رئیسی جو کہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں وفات پا چکے ہیں۔ ابراہیم رئیسی کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جس کی وجہ سے ایران کی ہر ایک آنکھ اشک بار ہے۔ ایران میں ہر طرف سوگ کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ ابراہیم رئیس کا پورا نام ابراہیم رئیس الساداتی تھا۔ یہ 14 دسمبر 1960 کو ایران کے دوسرے بڑے شہر مشرق نوگن ضلع میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب ایک عالم دین تھے۔ ان کے والد کا انتقال تب ہوا جب ابراہیم رئیسی 5 سال کے تھے، اور اب ابراہیم رئیسی ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال کر چکے ہیں۔ ایسی حادثاتی موت کو حادثہ کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم رئیسی کو واقعی قدرتی موت آئی ہے یا اسرائیلی بدلے کا شکار ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1936 سے لے کر آج تک کئی ممالک کے سربراہ فضائی حادثات میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اب سے ان میں ابراہیم رئیسی کا نام بھی شامل ہو چکا ہے، جبکہ پاکستانی عوام سے خطاب کی خواہش دل میں لیے ابراہیم رئیسی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو پاکستان کے شہر اسلام آباد میں آئے تھے۔ انہوں نے لاہور میں مزار اقبال اور کراچی میں مزار قائب پر حاضری بھی دی تھی۔ ابراہیم رئیسی نے اپنے جلسے میں بتایا کہ پاکستان آ کر بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ صدر ابراہیم نے غزہ سے متعلق پاکستان کا ساتھ دینے کا بھی اعلان کیا تھا اور اسرائیلی حکومت کے خلاف ڈٹے رہنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنے جلسے میں یہ بھی کہا تھا کہ ایرانیوں کے دل ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی کی اچانک موت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوال جنم لے رہے ہیں کہ ابراہیم رئیسی کی موت کوئی حادثاتی موت نہیں ہے، جبکہ اسرائیلی حکومت کو ابراہیم رئیسی کے وجود سے بے حد تکلیف تھی۔ ایران میں قاسم سلیمانی کی موت کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا حادثہ ہے، کیونکہ ایران کی ساری عوام سڑکوں پہ ساری رات رو رو کر یہ دعائیں کرتی رہی کہ ان کے صدر خیر و عافیت سے ہوں اور ان کی موت کی خبر جھوٹی ہو، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ابراہیم رئیسی وہ شخصیت ہے جس نے امت مسلمہ کو ایک بار پھر سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، اور پاکستان آ کر بھی انہوں نے اپنے جلسے میں یہی کہا کہ میں پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ مل کر اسرائیل کے ظلم کے خلاف کھڑی ہو جائے اور تمام مسلم لیڈرز بھی ایک ہو جائیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہی کوشش بھٹو صاحب نے بھی کی تھی اور صدر صدام حسین نے بھی یہی کوشش کی تھی، اور اب ابراہیم رئیسی نے بھی یہی کوشش کی، جبکہ سب کے سب کا ایک ہی انجام ہوا۔ ابراہیم رئیسی صاحب نے آخری بار یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے وجود کو ہی ختم کر دیں گے، جبکہ ان کا بھی یہی انجام ہوا، اور ان کی موت کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہی ہے۔ اس لیے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی موت کوئی قدرتی موت نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے۔ حیرت زدہ بات یہ ہے کہ جب اسرائیل کو یہ بتایا گیا کہ ایران کے صدر غائب ہیں تو اسرائیل کا جواب بڑا حیران کر دینے والا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کی خبر ہے مگر ان کے قتل کے اندر ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، جبکہ یہ خبر کہیں سے بھی نہیں آئی تھی ابھی کہ ایران کے صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے ہیں، کہ اس وقت تک تو ان کے صرف لاپتہ ہونے کی ہی خبریں تھی، لیکن اسرائیل نے وقت سے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ مارے جا چکے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کو ان کی موت کا بالکل واضح طور پر معلوم تھا، یا پھر اسرائیل ان کی موت کی وجہ ہے۔ ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں ہوا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے یا موسم کی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے۔ حادثے کے بعد آنے والے کچھ دن بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ان میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اسرائیلیوں کے خلاف کوئی پکے ثبوت ملتے بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر ان کے خلاف ثبوت ملتے ہیں تو ایرانیوں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ابراہیم رئیسی سمیت تمام شہید ہونے والے افراد کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین۔